اردو میں جن شعراء پر سب سے زیادہ فکر انگیز اور اجتہادی و بامانی تنقید وجود میں آئی ہے، ان میں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب اور اقبال کے اسماء گرامی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تینوں عظیم شعراء کے فکر و فن کے سلسلے میں تقریباً ہر بڑے نقاد نے طبع آزمائی کی ہے۔ ان میں بھی مرزا غالب کے شعر و ادب پر خامہ فرسائی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر کی شاعری کے جائزے اور ان کے تعین قدر کے سلسلے بھی خاصے دراز ہیں۔ میر ان خوش نصیب شعراء کی صف میں شامل ہیں کہ جنہیں انہی کی زندگی میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا اور زمانہ قدیم سے ان کے کلام پر نقد و تبصرے بھی جاری ہیں۔ نقد میر کے ابتدائی نمونے ہمیں قدیم تذکروں میں نظر آتے ہیں، جن میں میر کے ہم عصر شعراء اور ادبا کے تذکرے بھی شامل ہیں، اور عہد میر کے بعد کے تذکرہ نگاروں نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں قاضی عبدالودود، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری، سید عبداللہ، علی سردار جعفری، خواجہ احمد فاروقی، ناصر کاظمی، محمد حسن عسکری اور پروفیسر گوپی چند نارنگ وغیرہ نے بھی کلام میر پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کے کلام بلاغت نظام کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری کی مختلف اور متضاد خوبیوں پر خامہ فرسائی کی ہے۔ محمد حسین آزاد اور مولوی عبدالحق کے بیانات نے نقد میر کو ایک محدود پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کی۔ سادگی، قنوتیت، دنیا سے بیزاری، غم و اندوہ اور دل و دلی کے نوحے، نیز 72 نشتر جیسے مفروضات نے میر کی ایک ایسی تصویر خاص و عام میں پیش کی کہ جو حقیقت کے منافی تھی، اور اس طرح کلام میر کی صحیح اور غیر جانبدار افہام و تفہیم ممکن نہ ہو سکی۔ بعد کے نقادوں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، جن میں محمد حسن عسکری، علی سردار جعفری اور گوپی چند نارنگ کی تنقیدی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر شمس الرحمن فاروقی صاحب کے ضخیم انتخاب شعر شور انگیز کی اشاعت کے بعد میر کے کلام اور ان کے صحیح ادبی مرتبے کو جاننے اور سمجھنے کی جو ابتدا ہوئی، وہ دنیائے ادب میں خاصے کی چیز ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد میر شناسی کے کئی نئے اور اہم باب واہ ہوئے، نیز عملی تنقید کے جو نمونے اس کتاب کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں، انہیں کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کتاب کے ذریعے میر کی عظمت جس سطح پر قائم ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے انقا تھی۔ شعر شور انگیز میں فاروقی صاحب نے عظمت میر کے جو نئے جواز قائم کیے ہیں اور اپنے دعووں کے ثبوت جس طرح کلام میر سے فراہم کیے ہیں، ان سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے مشرقی و مغربی اصول نقد اور رجحانات و شعریات سے اصول نقد کے معیار کو بلند سے بلندتر کر دیا، اور بعض کلاسیکل شعراء بالخصوص میر و غالب اور ان کے معاصرین کے اشعار کی افہام و تفہیم میں بھی گراں قدر اضافے کیے۔ تفہیم غالب اور شعر شور انگیز کی عملی تنقید نے ہمارے کلاسیکی سرمائے بطور خاص صنف غزل کی باریکیوں اور نزاکتوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی ایسی بنا ڈالی کہ جس پر آنے والی نسلیں بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر سکتی ہیں۔ کلام میر کا جامع، منفرد اور دوسرے ادبا سے قدر مختلف انتخاب پیش کرتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی نے جو لائحہ عمل اختیار کیا، وہ نہایت معروضی اور مشرق و مغرب کی شعریات کے استفادے کی دین ہے۔ چنانچہ جلد اول کی تمہید میں فاروقی صاحب لکھتے ہیں، استعارے کے باب میں مغربی مفکرین نے بہت لکھا ہے، ان کے علی الرغم ہمارے شعریات میں استعارہ اتنا اہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں مضمون کو مرکزی مقام حاصل ہے، لہٰذا آپ کو اس کتاب میں استعارے کے مقابلے مضمون پر زیادہ گفتگو ملے گی۔ فن پارے کے طرز وجود پر مغرب میں بہت لکھا گیا ہے، ہمارے یہاں بہت کم۔ یہاں میں نے لامحالہ مغرب سے استفادہ کیا ہے۔ تفہیم شعر کے طریقے کیا ہیں اور کیا کیا طریقے ممکن ہیں، اس سوال پر مغرب میں بہت بحث ہوئی ہے اور ہمارے یہاں بہت کم۔ یہاں بھی میں نے مغربی طریق کو اختیار کرنے میں کوئی تکلف نہیں کیا ہے، یعنی مشرق و مغرب میں جہاں انہیں اپنے کام کی آرا نظر آئیں، انہوں نے بے جھجک ان کا استعمال کیا۔ مشرق و مغرب سے اس معروضی استفادے کی مثالیں ہمیں اردو میں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں، اور یہ شمس الرحمن فاروقی کا ہی فیضان نظر ہے کہ اس طرح انہوں نے اصول نقد کی عظمتوں کو چھو لیا ہے۔ 4 جلدوں پر مشتمل شعر شور انگیز محض کلام میر کا انتخاب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف جلدوں میں شامل ابواب کلاسیکی شاعری بطور خاص صنف غزل کی شعریات کو سمجھنے اور میر کے مطالعے کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کی کامیاب کوشش ہے۔ ان میں غالب اور میر کے حوالے سے 2 مضامین، نیز کلاسیکی غزل کی شعریات سے متعلق چند دقیق مضامین فاروقی صاحب کی جدت فکر اور دانشورانہ صلاحیتوں کے غماز ہیں۔ انسانی تعلقات کی شاعری کے عنوان سے ایک طویل مضمون بھی زینت کتاب ہوا ہے، جو میر کے کلام میں عام انسانی معاملات و تعلقات کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نیز چوں خمیر آمد بدست نانبا کے عنوان سے فاروقی صاحب نے میر کی شاعری میں جنسی موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے۔
جو بوجوہ اہمیت کی حامل ہے اور میر کے عام نقادوں کے لیے جو انہیں غم و اندوہ اور سوز و گداز کا ہی شاعر سمجھتے تھے آنکھیں کھول دینے کی باعث ہے۔ میر کے کلام میں عشق کے جسمانی تصور پر فاروقی سے پہلے محض چند اشارے ہی ملتے ہیں، مگر اس مضمون کے ذریعے عشق کے مذکورہ پہلو پر بنظر غیر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شعر شورانگیز میں فاروقی صاحب کی کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اپنے معیار اور ذوق شعری کے تحت میر کے اشعار کا ایک ایسا انتخاب کریں جو اگلوں سے مختلف مگر میر کی عظمت اور وقار کے مطابق ہو اور ان کے خصوصیات سخن کی بھرپور عکاسی کر سکے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے مشرقی شعریات اور اصول بلاغت کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور پھر ان اشعار پر غور و خوض اور مسلسل غور و خوض کے بعد ایک قدر طویل انتخاب قارئین کے روبرو پیش کیا ہے۔ ان اشعار کی تشریح و تعبیر کے سلسلے میں انہوں نے مغربی اصول نقد سے بھی استفادہ کیا ہے۔ شعر شورانگیز پر تبصرہ کرتے ہوئے نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں، میر کے اشعار کی طرح یہ شرح بھی شورانگیز ہے۔ اتنے کثیر اشعار کی اتنی مفصل اور عالمانہ شرح کسی میر شناس نے نہیں کی ہے۔ کلام میر کی بلاغت اور معنوی لطافتوں کی طرف نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی مرحوم نے مقدمہ مزامیر کے علاوہ اپنے بعض مضامین میں بڑے پتے کی باتیں لکھی ہیں، مگر اثر لکھنوی کی زندگی میں یہ کتاب چھپی ہوتی تو وہ اس کی سب سے زیادہ قدر کرتے۔ شمس الرحمان فاروقی نے میر شناسی کے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ شعر شورانگیز سے ہر زمانے میں استفادہ کیا جائے گا۔ نثار احمد فاروقی کی یہ پیشن گوئی کہ ہر زمانے میں اس کتاب سے استفادہ کیا جائے گا حق بجانب نظر آتی ہے کہ آئندہ نسلیں مطالعہ میر کے سلسلے میں جس کتاب سے سب سے زیادہ رجوع کریں گے وہ شعر شورانگیز ہی ہے۔ اس کتاب کے مقدمات دراصل میر کے اشعار کے انتخاب کے جواز میں اپنے مطمع نظر کو واضح کرنے کے لیے تصنیف کیے گئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے فاروقی صاحب کی دانشورانہ ذہانت اور اصول نقد شعریات پر ان کی دقیق نظر نیز ماں بعد جدید شعری نظریات اور متن اور اس کے کثیر جہتی امور پر ان کی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر یہ تمام کاوش میر کے ایک نئے اور منفرد انتخاب کلام کا جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے اپنے منتخب کردہ اشعار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔ یہ شرح روایتی شرحوں سے مختلف ہے۔ یہاں محض مشکل الفاظ کے معنی ہی بیان نہیں کیے گئے ہیں بلکہ میر کے اشعار کی گوناگوں خوبیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور قدیم و جدید افکار سے موازنہ اور تقابل بھی پیش کیا گیا ہے۔ معنی و بیان کی خوبیوں پر مفصل بحث بھی اس شرح کا حصہ ہے۔ انہوں نے منتخب کردہ اشعار کی قرأت اور طباعت کے وقت رموز و اوقاف اور اضافتوں سے اجتناب برتا ہے۔ ان کے مطابق ان کی وجہ سے معنی محدود ہو جاتے ہیں اور متن کی کثیر المعنویت پر قاری کی نظر نہیں جاتی۔ انہوں نے بیشتر اشعار کی مثالوں سے اپنے اس دعوے کی دلیل بھی فراہم کی ہے، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ شعر شورانگیز کا انتخاب ہمہ گیر بھی ہے اور ہمہ رنگ بھی۔ طرز میر اور محاسن کلام میر کے بیشتر نمونے اس میں در آئے ہیں۔ اس سے پہلے کے انتخابات سے علی الرغم فاروقی صاحب نے ایک نئے میر سے ہماری پہچان کرائی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ انتخاب منظر عام پر نہ آیا ہوتا تو آج بھی ہم میر کے کلام کی انہی مروجہ خوبیوں پر قانع ہوتے جن کی بنیاد مثلاً محمد حسین آزاد اور بابائے اردو مولوی عبدالحق نے رکھی تھی، اور جن کی بنیاد پر ہم میر کو روتا بسورتا، غم و اندوہ میں غلطاں پیچاں اور خارجی دنیا سے بیگانہ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ شمس الرحمان فاروقی نے بیشتر ایسے اشعار منتخب کیے جو منفرد اور اہم بھی تھے اور نئے بھی۔ یہاں چند اشعار بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں جن کے شعری حسن پر فاروقی صاحب نے شعر شورانگیز میں بحث کی ہے، اور یہ اشعار کسی اور انتخاب میں شامل نہیں ہیں۔ ہم خشک لب جو روتے رہے جوئیں بہہ چلیں، پر میر دشت عشق کا بے آب تھا سو تھا۔ چاہوں تو بھر کے کولی اٹھا لوں ابھی تمہیں، کیسے ہی بھاری ہو میرے آگے تو پھول ہو۔ ساتھ اس حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ کس کنے جاؤں الہی کیا دوا پیدا کروں، دل تو کچھ دھسکا ہی جاتا ہے کروں تو کیا کروں۔ دیواروں سے سر مارتے پھرنے کا گیا وقت، اب تو ہی مگر آپ کبھو در سے در آوے۔ یہ محض چند مثالیں ہیں جو یہاں وہاں سے بغیر کاوش کے اٹھا لی گئی ہیں، حالانکہ ایسے نوادر کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعر شورانگیز میں شمس الرحمان فاروقی نے کلاسیکی غزل کے اصول نقد بھی وضع کیے ہیں اور عملی تنقید کے تحت ایک اہم اور نیا انتخاب بھی اہل نظر کے حوالے کر دیا ہے۔ فاروقی صاحب کا یہ کارنامہ تفہیم میر کے سلسلے کی ایک اہم اور مستند کڑی ہے۔